اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کا راستہ متعین کر دیا ہے تاکہ وہ اللہ کے نام کو یاد کر سکے اور اللہ کے نام کو لے سکے ان چوپایوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں۔ تمہارا الہ ایک الہ ہے، بس اسی کے لیے مطیع و فرما بردار بن جاؤ اور جھکنے والوں کے لیے، عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ عاجزی اختیار کرنے والے، جھکنے والے، اطاعت کرنے والے کون ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا اللہ کی کسی تعلیم کا، بات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو انہیں زندگی میں تکلیفیں پہنچتی ہیں اس پر وہ صبر کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی شعائر، اللہ تعالیٰ کی علامتیں اور نشانیاں، یعنی اس کی راہ میں قربانی کی نشانیاں، عبادت کی نشانیاں، اس کو بنا دیا ہے۔ اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہے، بہت بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اس لیے تم ان اونٹوں پر جب وہ کھڑے ہوں تو اللہ کا نام لو، یعنی انہیں قربان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اس کا ذکر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ پہلوؤں کے بل گر پڑیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور اس کے گوشت کو مسکینوں اور سائلین تک بھی پہنچاؤ اور انہیں بھی کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے ان چوپایوں اور جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خاص پتے کی بات اور تمام تر عبادات میں سے قربانی کی عبادت کا ایک نچوڑ، اس کا خلاصہ، اس کا جوہر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اے لوگو، اللہ کو ان جانوروں اور قربانی کے چوپایوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی حالت، تمہارا ایمان، تمہارا وہ جذبہ جس کی بنیاد پر تم قربانی کرتے ہو، اللہ کو تو وہ جذبہ پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اسی وجہ سے مسخر کر دیا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اس ہدایت پر جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے، اس رہنمائی پر جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس کی تکبیرات بیان کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ سامعین گرامی، یہ آیات سورۃ الحج کی ہیں، آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک۔
جس میں اللہ رب العزت نے حج اور اس سے منسلک عبادت قربانی جسے ہم کہتے ہیں اس کا تفصیل سے ذکر کیا، اور اس میں 3 باتیں بہت مرکزی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں عطا کی گئی وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ عبادت کے قربانی کے طریقے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس قوم کے لیے جو طریقہ پسند فرمائے وہی طریقہ انہیں بتا دیتا ہے، اور پھر وہ طریقہ اپنانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے یقیناً کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ایک زمانے تک قربانی کا طریقہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کیا گیا تھا کہ جو شخص بھی قربانی پیش کرنا چاہے وہ جانور ذبح کرتا، اور کسی جنگل ویرانے میں کسی بلند جگہ پر اس قربانی کے جانور کو، اس کا گوشت رکھ دیا جاتا، اور اگر اللہ کی طرف سے اس کی قربانی قبول ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ آسمان سے ایک آگ نازل کرتا جو اس قربانی کو جلا دیتی۔ جس کی قربانی جل جاتی وہ خوش ہوتا کہ اللہ نے میری اس قربانی کو قبول کر لیا، اور جس کی نہ جلتی وہ پریشان ہوتا۔ یہ بھی ایک قربانی کا طریقہ تھا، اور اس کے بعد پھر مختلف تبدیلیاں آتی رہیں، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دور آیا تو اللہ رب العزت نے احسانات کے دروازے کھول دیے اور کرم نوازیوں کے دروازے کھول دیے۔ اس سے پہلے قربانیاں ضائع چلی جاتی تھیں اور لوگ بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ ایک تو پریشان ہوا، اور دوسرا جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے ساتھ اس نے حسد، بغض، غصہ یہ اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیا، اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی جس میں حابیل اور قابیل ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر یہ 2 احسانات کیے۔ ایک تو یہ کہ اس قربانی کے گوشت کو، اس کی کھال کو ہمارے لیے مفید بنا دیا کہ ہم اسے اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں جس طرح چاہیں، کھانا چاہیں، اس کی کھال کے لباس بنانا چاہیں، اس کو استعمال کرنا چاہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نعمت بھی دی، لذت بھی دی، اور اجر و ثواب بھی عطا کیا۔ اور دوسری بڑی نعمت اور احسان اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ ایک امید کا دیا ہمارے اندر جلائے رکھا۔ ہم میں سے جو شخص بھی قربانی کرتا ہے وہ اسی امید پر قربان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت میری اس قربانی کو قبول فرمائے گا، اور جب تک اس کی موت نہیں آ جاتی اور جب تک کہ روز حشر قائم نہیں ہوتا اس کے اندر یہ امید کا دیا جلتا رہتا ہے کہ میں نے اتنی قربانیاں کر دیں، اور اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ ہماری قربانی قبول کر لے گا۔ اور اس میں ایک جزوی مہربانی کا پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر کہیں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی رہ بھی گئی تھی تو آئندہ کسی بھی نیکی کی بنیاد پر اس کے سابقہ نیکی کو مکمل کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ جیسے روزے میں کمی ہو جائے تو صدقہ فطر سے مکمل کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے حج میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو گئی تو اللہ رب العزت قربانی کی صورت میں اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہی صورتحال اللہ رب العزت نے ہماری عبادات کے ساتھ امت مسلمہ پر ایک خاص کرم نوازی کرتے ہوئے اس بات کو رکھا، اور اس کی عبادت کے قبول ہونے یا نہ ہونے کو پوشیدہ رکھ کے ایک تو ستر پوشی کا اہتمام کر دیا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، ہماری کمزوریوں کو چھپا دیا تاکہ لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور ہمارے درمیان میں بغض اور حسد اور اس طرح کے جذبے پیدا نہ ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ یہ جانور چوپائے جو ہیں یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ ان تمام آیات پر غور کرتے ہوئے جو نتیجہ نکلتا ہے، اور اس سے ملتی جلتی دیگر بھی، کہ اللہ رب العزت نے وہ حلال جانور جو ہم ذبح کر کے استعمال کرتے ہیں باقاعدہ ان کی فطرت میں یہ ڈال دیا ہے، ان کی جبلت کا حصہ بنا دیا ہے کہ میرا بندہ انسان جب تجھے ذبح کرنا چاہے تو زیادہ احتجاج نہیں کرنا،
تھوڑا بہت جو طبی قسم کی تکلیف جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اس حد تک تو اسے اجازت دی گئی، لیکن اسے اس طرح کا احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی اس جانور کو کہ انسانوں کے لیے قابو کرنا مشکل ہو جائے۔ اور ہم اور آپ ہر سال اس تجربے سے گزرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی قوی ہیکل جانوروں کو بھی دو بندے بآسانی گرا لیتے ہیں، اور گرنے کے بعد جب اس جانور کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب بس میری آخری سانس کا وقت آ چکا ہے تو پھر وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک خاص پہلو بار بار آج کی آیت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ بھی، لیکن ایک مشاہدہ ہوا، سندھ میں ہم لوگ رہا کرتے تھے، ایک دفعہ پورا شہر پریشان، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بھاگ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، تو ہم بھی پریشان ہو گئے، بچے تھے، تو پتہ چلا کہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا ہے اور قابو میں نہیں آ رہا، پورا شہر اس کو پکڑنے کے لیے اور قابو میں لانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ بھاگ رہا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ قابو میں آیا۔ اللہ رب العزت اگر ان جانوروں کا دماغ گھما دے تو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس کا استعمال کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی جبلت میں یہ حکم دے رکھا ہے کہ میرے بندے انسان کا تم نے مطیع اور فرما بردار بننا ہے، تمہارا گوشت ان کے لیے ہم نے حلال اور جائز قرار دیا ہے، اس لیے تمہیں مسخر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے تیسری بات یہ بتائی، وہ یہ ہے کہ قربانی کرنا تو ایک عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا، اطاعت کا، عاجزی کا ایک طریقہ ہے، لیکن اصل بڑی بات عبادت کی وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا نام اپنی زبان پر اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا، اور دوسرا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور پسا ہوا اور دبا ہوا اور کمزور یہ پیش کرنا کہ اے اللہ میرے اندر نہ مال کی طاقت تھی، نہ میرے دل پر میرا قابو تھا، اور نہ میری عبادت اس قابل ہے کہ میں اس کو پورے فخر کے ساتھ پیش کر سکوں، لیکن تیرا اگر احسان ہو جائے تو تو نے احسان کیا، مال عطا کیا، تو نے احسان کیا کہ دل بڑا بنا دیا، اور تو نے احسان کیا کہ مجھے اس عبادت کے لیے تیار کر دیا۔ اس لیے ہر نیکی کے کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرتے ہوئے اس کا ذکر کیا جائے، اس کا نام بلند کیا جائے اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو عاجزی کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی اور کیا خصوصیت ہے۔ ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت جو اس قربانی کے چھوٹے سے عمل سے ان کے اندر پیدا کی جاتی ہے اور پھر اس کو بڑھانے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ تو محض ایک جانور کی قربانی ہے، لیکن در حقیقت تم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بڑی قربانی کے لیے۔ وہ کسی وقت بھی تم پر آ سکتی ہے، کسی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے زیادہ مال خرچ کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے زیادہ وقت لگانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ صلاحیتیں صرف کرنا پڑ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی جان قربان کرنا پڑ جائے۔ اپنی جان، جانور کی نہیں، اپنی جان قربان کرنے کا وقت بھی در حقیقت اللہ رب العزت اس قربانی کے ذریعے سے ہم انسانوں کو سکھا رہا ہے کہ اگر وہ وقت آ جائے تو پھر پریشان نہیں ہونا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، اس سے محبت کرنے والے سچے لوگ ہیں، زمانہ قدیم میں بھی اس بات کی دلیلیں اور ثبوت فراہم کرتے رہے، اور آج کے زمانے میں بھی اس کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ بس گیا اور سچائی کو جنہوں نے اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا اور حق پر ثابت قدم رہنا اور رکھنا اپنے آپ کو، یہ انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، تو پھر ان کی جان ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنتی۔ وہ سولی پہ چڑھتے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام لیتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک قریب ترین مثال
بنگلہ دیش میں ان لوگوں نے دی کہ جو پاکستان سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، صرف اور صرف اللہ کے رسول کے لیے محبت کرتے تھے، اور صرف اس وجہ سے محبت کرتے تھے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر اسے بنایا گیا ہے، اور اس کا تو باقاعدہ پہلا پیغام اور پہلا اعلان بھی اسی خطے میں سے کیا گیا تھا۔ وہیں کے ایک شخص نے پاکستان کی اس باقاعدہ اعلان کیا تھا اور اس کو پیش کیا تھا ایک منصوبے کے طور پر۔ اگرچہ اس خطے کے ہمارے مغربی پاکستان کے مفکرین اور سیاستدان اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان کے دست و بازو تھے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ بالکل اسی طریقے سے، اور اب بھی وہ جن کے دل میں سچائی ہے وہ اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے بھی کوئی دریغ محسوس نہیں کر رہے۔ رب ذوالجلال نے ان کی ایک تصویر کھینچی ہے اپنی کتاب میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، اور فمنہم من قضى نحبہ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا وقت پورا کر دیا، اپنا عہد مکمل کیا اور اپنی موت کو چوم لیا، ومنہم من ينتظر، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب بھی اپنی اپنی سولیوں کا انتظار کر رہے ہیں سچائی کی بنیاد پر۔ وما بدلوا تبدیلا، نہ قبلہ تبدیل کیا، نہ اپنا مقصد تبدیل کیا، نہ اللہ تعالیٰ کی سچائی کو اپنے دل سے نکالا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے سکے، ویعذب المنافقین، اور منافقین کو عذاب دے سکے، ان شاء ان یتوب علیہم، اگر چاہے تو ان کی توبہ قبول بھی کی جا سکتی ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس لیے قربانی جو ہم جانور کو ذبح کرنے کی صورت میں پیش کرتے ہیں، در حقیقت یہ پیغام ہے ہم سب انسانوں کے لیے کہ پہلے تو پورے دل و دماغ کے یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ یہ طے کر لو کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو کیا اس کی ہر بات کو مانتے ہو، جس رسول کو تم مانتے ہو کیا اس رسول کی ہر بات کو مانتے ہو، اور کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ کا ہر جملہ سچا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سچائی پر مبنی ہے۔ اگر یہ مانتے ہو تو پھر مال اور وقت اور صلاحیت اور اولاد اور جان یہ سب قربان کرنا کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن سب سے پہلے اپنے اندر اس ایمان کی طاقت کو پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کے لیے یہ ایک چھوٹا سا بہت ہی معمولی سا ایک عمل ہے جو جانور کے قربانی کی صورت میں ہمیں عطا کیا گیا۔ پھر خاص طور پر اونٹوں کا ذکر کیا گیا، اگرچہ اللہ نے ہم پہ مہربانی کرتے ہوئے مختلف حلال قسم کے جانور جو ہیں ان سب کی قربانی جائز قرار دے دی، جس میں بھیڑ بکریاں بھی شامل ہیں اور بیل گائے بھی شامل ہیں اور اسی جنس کے دیگر جانور، اور اونٹ بطور خاص اس کا ذکر اس آیت میں غالباً اس وجہ سے بھی کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے لوگوں کی قربانیاں، اس میں دو جانوروں کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے، ایک اونٹ اور دوسرا دمبا۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کے بدلے میں دمبا ذبح کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا تھا، اور ان کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول کی، دمبے کی نہیں، ان کے بیٹے کی قربانی۔ دمبا ذبح کروایا گیا، قربانی بیٹے کی قبول کی گئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ والد گرامی جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ذریعے سے ایک منت منوائی، یہ بھی اس کی مشیت میں شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جن کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، ان کو زندہ رکھنے کے لیے بچانے کے لیے 100 اونٹ قربان کیے گئے، 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ تو یہ اس وجہ سے بھی غالباً اس کا ذکر ملتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر 30 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے، 30 اونٹ اللہ کے رسول
اپنے ہاتھ سے قربان کرتے ہیں، لیکن آپ نے مینڈھا، چھترا اور اس طرح کے جانور بھی ذبح کیے، اللہ رب العزت نے یہ تعلیم بھی دی۔ پھر اس کا آخری حصہ اور آخری سے پہلا حصہ ہم اس کو مختصر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اس نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں، لیکن اللہ اگر تمہیں قربانی کا شرف عطا کر رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کو بھی یہ سوچتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ریکال کرنی چاہیے، تازہ کرنی چاہیے، کہ میں جو بھی نیکی کروں اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے اس کو شکر ادا کروں کہ اللہ تو نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں۔ لیکن اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور تعلیم دے رہا ہے، اور وہ یہ کہ جب تمہیں یہ عزت اللہ نے عطا کر رکھی ہے کہ تم جانور ذبح کرو، تو دیکھو میرے بندوں میں جو فقراء، مساکین، ضرورت مند، مانگنے والے، انہیں نظر انداز مت کرنا، انہیں بھی اس نعمت میں شریک کرو اور پوری عزت کے ساتھ شریک کرو، پوری عزت اور احترام کے ساتھ شریک کرو، تاکہ تمہاری قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہو جائے۔ اس لیے یہ گوشت خود بھی کھاؤ، اللہ نے یہ بھی اجازت دی، اور وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو مسکین ہے اور جو سائل ہے تمام کو یہ بھی عطا کرو، اور كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب ہم نے جانور تمہارے حوالے کیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، یہ عمل تم سے کروائے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اور آخری بات جس کو ہم نے پڑھا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، اللہ رب العزت کی یہ آیت، اے لوگو جان لو اچھے طریقے سے، جانور کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، جانور کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اس لیے کسی بڑی قربانی اور کسی بڑے جانور کی قربانی کو ضرور اختیار کرو، اور اس وجہ سے اختیار کرو کہ اللہ کی راہ میں جو پیش کیا جائے وہ بہترین ہونا چاہیے، وہ خوبصورت ہونا چاہیے، وہ دل پسند ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی اپنے دل میں تکبر، غرور یہ مت لاؤ کہ ہم نے جناب اتنے لاکھ روپے کا جانور ذبح کیا ہے اور اس میں سے اتنا گوشت نکلا تھا، اور اس کو فخر کے ساتھ اپنی مجالس میں بیان کرنا، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قربانی کے لیے اس کو معیار بنایا ہی نہیں ہے، بنایا ہی نہیں ہے کہ کس کا جو ہے وہ بیل 50 من کا تھا تو اس کی قربانی زیادہ قبول ہوگی، اس کو معیار ہی نہیں بنایا، معیار بنایا ہے تقوی کو۔ جو ایک غریب سے غریب آدمی اگر اپنی طرف سے ایک بکری بھی ذبح کر رہا ہے کہ جس میں بنیادی شرطیں پوری ہو گئیں، اگر اس کا تقوی، اس کی محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی بلند تر ہے، تو ممکن ہے کہ لاکھوں روپے کے جانور ذبح کرنے والوں سے اس کا اجر بڑھ جائے، اس کا امکان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی بات فرمائی، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، اور آپ میں سے جس کو بھی اللہ توفیق دے وہ اس توفیق کو ضرور اختیار کرے کہ جب وہ اپنا جانور خود ذبح کریں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں مجھ سے جانور کو تکلیف زیادہ ہوگی اور مجھے اس میں مہارت نہیں ہے، تو وہ کسی اور سے بھی ذبح کروا سکتا ہے، لیکن پاس کھڑا ہو، جہاں ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اس کا جو قربان کرنے والا ہے جس کی طرف سے وہ قربانی پیش کی جا رہی ہے، اگر وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہے اس کے ساتھ، اور پھر یہ والی آیت خاص طور پر یاد کر لی جائے، کوئی زیادہ بڑی آیت نہیں ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری پوری زندگی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ کہنا بذات خود سنت رسول پر عمل ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اس جذبے اور ایمان کو تازہ اور پختہ کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آیت کا اختتام کیا کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہے وہ تمہارے لیے
اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ذریعہ بن جائے، اس کو بڑائی بیان کرو۔ وبشر المحسنین، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ سامعین گرامی، آخری دو باتیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ جب بھی عید کا دن آئے گا تو اس عید کے دن سے پہلے جب 9 ذو الحج شروع ہو تو 9 ذو الحج کی فجر کی نماز کے بعد تکبیرات شروع کر دی جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ جب آپ عید پڑھیں گے 10، 11 اور 13 تو 13 کی عصر تک یہ تکبیرات، وہی جو آج کی ہم نے آیات میں سبق سیکھا کہ اس پورے پروسیس کا جو ایک بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو کثرت سے بیان کیا جائے، کثرت سے اس کا اظہار کیا جائے، اپنی زبان سے بھی اور اپنے دل سے بھی۔ اس لیے یہ تکبیرات یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اور کم از کم ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات نسبتاً بلند آواز میں ضرور 2-4 مرتبہ کہہ لیا جائے۔ اس لیے یہ 4 دن ان تکبیرات کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنے کا دن ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔ اور دوسری بات کہ جب آپ قربانی پیش کریں اللہ کی راہ میں، یقیناً اللہ آپ کے تقوی کو قبول فرمائے گا، لیکن اس جانور کے گوشت کو جب تقسیم کریں تو وہی بات کہ اس کے تمام حصے کو اکٹھا کر کے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو جو بہتر حصہ ہے وہ تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور زیادہ اچھا طریقہ یہی ہے جو فقہا بتاتے ہیں نبی محترم علیہ السلام کی تعلیم میں، اگرچہ یہ کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے اس پر تھوڑا بہت عمل میں کمی بیشی ہوگی تو نقصان ہوگا، لیکن یہ ایک اچھا فارمولہ ہے کہ اس جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، ایک خود استعمال کیا جائے، ایک دوست احباب میں تقسیم کیا جائے، اور تیسرا اللہ کے ان بندوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ جو حاجت مند ہیں۔ لیکن ایک خاص بات جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دین اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین انتہائی پاکیزہ صاف ستھرا دین ہے۔ قربانی کے جانوروں کے بعد دوسرے دن اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس پہلو کو کس حد تک نظر انداز کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ انتہائی صاف ستھرے علاقے کہ جہاں پڑھنے لکھنے والے لوگ سب کے سب ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے سمجھدار اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، لیکن ان کی گلیاں بازار بھی گندگی سے اور مختلف قسم کی اس طرح کی بے احتیاطیوں سے بھر جاتے ہیں۔ اس کی کوشش کیجئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے صفائی ستھرائی پاکیزگی، اپنی گلیوں اپنے بازاروں اپنے گھروں اور اپنے آس پاس کے علاقے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنا گھر صاف کر لیا ہے، اپنی گلی ہم نے صاف رکھی ہے، لیکن سارا کوڑا اٹھا کر ساتھ والی گلی میں یا کسی ایسی جگہ پر پھینک دیا ہے کہ جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، وہاں کی گندگیاں بالآخر واپس لوٹ کے آپ ہی کی طرف آ جائیں گی۔ اس لیے اس کا اہتمام کیجئے، اور جو بھی اس کے لیے مناسب تدبیریں ہو سکتی ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو، قربانیوں کو اور اس میں موجود تقوی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔